الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سوال یہ ہے کہ ہماری محافل میں حق چار یار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حق چار یار کا نعرہ لگانے سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 5ویں خلیفہ ہیں ان کی خلافت کا انکار ہو رہا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی حق چار یار کہہ کے آپ لوگ دیگر صحابہ کو حقانیت سے خارج کرتے ہو اور حق کو چار میں منحصر کرتے ہو، تو اس بنا پہ بعض حضرات اس نعرے کو درست نہیں بتاتے۔ تو اس حوالے سے درست بات کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ حق چار یار کا جو نعرہ ہے، اس نعرے سے نہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار لازم آ رہا ہے، اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی حقانیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک تتمہ ہے۔ تو حق چار یار کہنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام آیا، مولا کائنات کے نام کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت واضح ہو گئی۔ اور اگر جو حضرات کہتے ہیں جی حق چار یار نہیں لگانا چاہیے بلکہ حق 5 یار لگانا چاہیے، تو پھر ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اکابر نے ان کو خلیفہ راشد لکھا ہے، اور بالخصوص بحر شریعت کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اسی بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلیفہ راشد ہیں، اور اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلیفہ راشد بن کر آئیں گے۔ تو جو کہتے ہیں جی 4 نہیں بلکہ 5 کا نعرہ لگانا چاہیے، تو پھر ان سے ہمارا سوال بنتا ہے کہ اس سے تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا بھی انکار لازم آ رہا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بھی انکار لازم آ رہا ہے، تو لہٰذا پھر تو 7 لگانے چاہیے۔ تو یہ اعتراض بالکل سرے سے بنتا ہی نہیں کہ جی 4 نہیں 5 والا لگانا چاہیے، 5 کہنا چاہیے، اس کے جواب میں 5 یار حق 5 یار، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ دوسری بات رہی ہے کہ جی دیگر حضرات جو کہتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ خلافت یا حقانیت وہ درست نہیں بن رہی، دیگر صحابہ کرام کی حقانیت کا انکار ہو رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، جب ہم خود کو پاکستانی کہتے ہیں تو اس سے قطعاً ہماری یہ مراد نہیں ہوتی کہ دیگر جو ہے وہ اسلامی ممالک میں رہنے والے لوگ وہ نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں۔ تو کسی ایک شخص کا کوئی وصف بیان کرنے سے دوسرے کے وصفیت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور دوسری بات، چونکہ خوارج مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتے تھے، اور روافظ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے تھے، ان کے مقابلے میں اہل سنت نے حق چار یار کا نعرہ لگایا۔ چونکہ ان 4 کے بارے میں اختلاف تھا خلافت کے مسئلے میں، تو بعض بدعتی گروہ نہیں مانتے تھے، تو اس بنا پہ ان 4 کو اس نعرے میں شامل کیا گیا، لہٰذا اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر صحابہ کرام حقانیت میں داخل نہیں ہیں۔ اور پھر میں حوالہ دینا چاہوں گا شیخ محدث دہلوی شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی اشیۃ اللمعات کتاب میں، جو کہ میرے پاس نسخہ ہے مجیدیہ کتب خانہ ملتان کا، اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں کتاب الایمان میں باب الاعتصامی بالکتاب والسنتی، یہ باب جو امام جو ہے وہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی جب تشریح فرمائی ہے، ایک حدیث آئی ہے یہاں پہ کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یہاں جو خلفاء راشدین کا لفظ آیا ہے محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ اس مقام سے مراد خلفاء اربعہ ہیں۔ تو اربعہ انہوں نے بھی فرمایا